پڑھتا ہے. پرندے جو صبح صبح کو چہچہاتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. درخت جو ہلتے ہیں سرسر کی جو آواز آتی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. اور پھر اللہ کی صفات بیان کی. الملک بادشاہ ہے. تو ظاہر ہے کہ بادشاہ کی تسبیح نہیں تو کس کی تسبیح کرے گی؟ تمام کائنات کا وہ مالک ہے. خالق بھی ہے مالک بھی ہے. الا لہ الخلق والامر، ساری مخلوق اس کی پیدا کردہ ہے اور وہ سب پر آرڈر حکم اسی کا چلتا ہے. اس لیے الملک وہ بادشاہ ہے. القدوس، قدوس کے معنی وہی ہے کہ وہ تمام عیوب سے پاک ہے. قدوس کہتے ہیں جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو اور کوئی نقص نہ ہو، اس کو قدوس کہتے ہیں. العزیز کے معنی غالب ہے، یعنی کائنات میں وہ غالب ہے. اس کے امر کے بغیر کوئی ہوتا نہیں ہے اور اس کے خلاف کوئی آدمی کوئی کر نہیں سکتا ہے. لہذا وہ زبردست، عزیز کے معنی ہوتے ہیں زبردست کے. اردو میں عزیز کے معنی لیتے ہوئے محبوب کے، لیکن عربی میں عزیز کا جو آتا ہے اس کے معنی غالب کے آتے ہیں. اور حکیم کے معنی حکمت والا، یعنی اپنی کاریگری میں اپنے کاموں میں وہ حکمت سے کام لیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل اور کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اللہ جو کرتا ہے اپنی حکمت سے کرتا ہے. کسی کو بیمار ڈالتا ہے تو حکمت سے ڈالتا ہے، کسی کو صحت دیتا تو حکمت سے دیتا ہے، کسی کو غریب بناتے تو حکمت سے بناتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے تو حکمت سے بناتا ہے. تو لہذا اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں. اگر کوئی کہتا آپ کو اللہ نے غریب کیوں بنا دیا، تم کو غریب بنانے ہی میں تمہارا فائدہ ہے. مالدار بناؤ گے، مالدار بنائیں گے تو تم جو ہے یعنی مال کے نشے میں مست ہو کر اللہ کی نافرمانی پر اتر آؤ گے. کسی کو مالدار بنایا، غریب نہیں بنایا. اگر اس کو غریب بنا دیتے تو اس کا فقر و فاقہ اسے کفر تک پہنچا دیتا. اس لیے فقیری اور امیری میں، صحت اور بیماری میں یہ اللہ کی حکمتیں چلتی ہیں. تو اللہ نے جس کے بارے میں جو مناسب سمجھا، بہتر سمجھا، اللہ نے وہ کیا ہے. اس لیے حکیم ہے اللہ تعالیٰ. آگے جو آیت آ رہی بڑی اہم آیت ہے. اس میں یہ ہے کہ ساری دنیا میں ظلم تھا، اندھیریاں تھی، ظلمتیں تھی، اور اسلام اور نبیوں کی بعثت سے زمانے کو بہت بعد ہو گیا تھا. تقریباً 570 سال ایسے گزر گئے تھے اس میں کوئی نبی نہیں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. چنانچہ پوری دنیا میں جہالت تھی، پوری دنیا میں اندھیرا تھا، پوری دنیا میں کفر و شرک تھا، ضلالت تھی. اللہ کے غیر کو لوگوں نے اللہ کا مقام درجہ دے دیا تھا. اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے تھے اور انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے. چنانچہ ساری دنیا ظلم سے بھری ہوئی تھی، ساری دنیا کفر سے بھری ہوئی تھی، ساری دنیا شرک سے بھری ہوئی تھی، اور ساری دنیا میں جو ہے انارکی تھی. ساری دنیا میں ایک قوی ضعیف کو کھا جایا کرتا تھا. لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کو دفن کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے. بچوں کی گھٹی میں شراب ڈالی جاتی تھی. اللہ کے گھر کا ننگا طواف کیا جاتا تھا. اور ایک عجیب بات لکھی کتابوں میں کہ باپ کا انتقال ہو جاتا تو بڑا بیٹا ماں سے شادی کر لیتا تھا. ایسی گندی، گھنونی اور اتنی جو ہے جہالت، وحشیت، بربریت والی زندگی انسانیت گزار رہی تھی. تو ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انسانیت پر احسان ہے، بشریت پر احسان ہے. نبیوں کا دنیا میں آنا یہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت اور اللہ کا بڑا انعام ہے. چنانچہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایمان والوں پر بڑا احسان ہے. کہ آگے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس چھوٹی سی آیت میں نبی کون ہے، کس میں آیا ہے، نبی کے منصب فرائض کیا ہیں، منصب نبوت، فرائض نبوت کیا ہیں، اور کن حالات میں اللہ نے نبی کو بھیجا، یہ ساری باتیں مختصر سی آیت میں اللہ نے بیان کر دی. کہ وہی اللہ ہے جس کا بھی تعارف کرا گیا کہ وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے،
وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، اور دنیا کی ایک ایک ہر مخلوق اس کی تعریف توصیف کر رہی ہے اور اس کی پاکی بیان کر رہی ہے. اس اللہ نے بعث فی الامیین رسولا منہم کہ اس نے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا. امی جو ہے یہ ام سے ہے. ام عربی میں ماں کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے، عورتی سے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، تو لہذا عربوں میں یہ عورتوں میں لکھنے اور پڑھنے کا رواج نہیں تھا. عورتوں کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھاتے تھے. سمجھتے کہ عورت اس لائق نہیں ہے اسے پڑھایا لکھا جائے. اس لیے جو ہے جو آدمی پڑھا لکھا نہ ہو، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اس طرح کورا رہ جائے، اس طرح جو ہے وہ نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے، اس کو امی کہتے تھے. گویا کہ ماں کی طرف منسوب کر کے کہ صاحب جیسے ماں کی پیٹ سے ماں کی گود میں آیا اسی طرح جو ہے وہ قبر میں جانے تک وہ اسی طرح ہے، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے. چنانچہ امی کے معنی ہو گئے کہ جس کو نہ لکھنا آتا ہو نہ لکھی ہوئی کوئی عبارت پڑھنی آتی ہو. یہ دونوں باتیں ہیں کہ آدمی کو نہ لکھنا آتا ہے نہ کوئی لکھی ہوئی تحریر اور کوئی کتاب اسے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. جب یہ دونوں باتیں ہوں تو اس کو امی کہتے ہیں. چنانچہ عربوں میں عام طور سے یہی بات تھی کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کو لکھنا نہیں آتا تھا. اس کے معنی یہ نہیں کہ صاحب کوئی فرق بھی نہیں تھا، کچھ لوگ تھے، مختصر لوگ تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی ہے تو پورے مکے میں صرف 13 آدمی تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. ہزاروں لاکھ کے آبادی میں صرف 13 آدمی تھے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. باقی سب جو ہے ناخواندہ تھے، بغیر پڑھے لکھے لوگ تھے. چنانچہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں یعنی آپ کا جب بائیکاٹ کیا گیا کہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو بنو ہاشمی خاندان ہے ان کا بائیکاٹ کیا جائے، تو اس بائیکاٹ کو لکھ کر لوگوں نے، مکے والوں نے بیت اللہ کے پردے پر آویزاں کیا تھا، لٹکایا تھا. تو وہاں کے لکھنا پڑھنا آتا تھا، چند لوگوں کو آتا تھا. چنانچہ چند لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا، عام طور سے لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی امی کو پیدا کیا، اور ہمارے نبی بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس کی 2 وجہ، یعنی اللہ نے نبی کو امی بنا کے کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ اگر آپ لکھنا جانتے پڑھنا جانتے تو جب آپ نے قرآن پیش کیا بطور معجزے کے، بطور جو ہے کتاب ہدایت کی، کتاب دعوت کے، تو لوگ یوں سمجھتے کہ صاحب یہ لوگوں کو لکھنا آتا ہے پڑھنا آتا ہے، اس لیے انہوں نے پچھلی کتابوں کا کچھ ادھر سے لیا کچھ ادھر سے لیا، کچھ جمع کر کے اللہ کی طرف منسوخ کر کے پیش کر دیا ہے. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کو امی بنایا تاکہ لوگوں پر حجت تام ہو جائے کہ لوگ سمجھیں کہ صاحب واقعی اللہ کا کلام ہے. محمد تو امی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے، لیکن ایسی کتاب پیش کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہوگی. اس لیے یہ شبہ باقی نہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، یا جیسے لوگ کہتے ہیں اساطیر الاولین ہیں، پہلے لوگوں کی کچھ باتیں جو اس کے باوجود لوگ یہ کہتے تھے جبکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے لکھوایا کہ یہ صلح ہے جو محمد رسول اللہ مکے والوں سے کر رہے ہیں. حضرت علی لکھ رہے تھے تو مکے والوں نے کہا کہ صاحب محمد رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہیں آپ؟ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو لڑائی جھگڑا کس بات کا ہے؟ آپ کو تو ہم عمرہ کرنے کی اجازت دے دیں گے. ہمارا آپ کا تو جھگڑا یہ ہے کہ آپ رسول اللہ نہیں ہیں، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیے، رسول اللہ کو کاٹیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تو کہ آپ کو تمام شرائط منظور کرنی تھی، اللہ کا یہی حکم تھا کہ جو بھی شرط ہمیں منظور کر لو. چنانچہ علی سے کہا کہ علی کاٹ دو، رسول اللہ کو کاٹ دو. دونوں نے اللہ کے نبی میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا میں نہیں کاٹوں گا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صاحب آدمی جب عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے تو وہ ادب ہوتا ہے تو وہ حکم کو بھی ٹال دیتا ہے. تو چنانچہ علی نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو رسول اللہ مانتا میں نہیں کاٹوں گا، میں نہیں کاٹ سکتا میرے ہاتھ سے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہاں ہے رسول اللہ؟ تو اللہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی انگلی لفظ رسول اللہ پر رکھی تو اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے کاٹا، ہاتھ سے کاٹا.
تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے حضرت علی سے اس لیے کہا کہ آپ لفظ کو پہچانتے نہیں تھے کہ کون سا لفظ رسول اللہ ہے، لہذا حضرت علی نے رکھوایا اور انگلی رکھوائی تو پھر اللہ کے نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا ہے۔ تو آپ امی تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کاٹا تو اللہ نے پوری سورہ فتح اتار دی، چار رکوع والی تقریباً پو پارے کی صورت ہے سورہ فتح۔ ابھی آپ مکے واپس نہیں ہو رہے تھے، راستے ہی میں تھے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اللہ نے پوری آیت سورت اتاری اور اس کے آخری رکوع میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ چنانچہ اللہ نے کہا یہ کیا رسول اللہ کو کر دیں گے، ہم رسول اللہ کا لفظ، آپ کی جو منصب ہے، آپ کا جو مقام ہے، ہم قرآن میں اتار دیتے ہیں، قیامت تک یہ پڑھا جاتا رہے گا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، تم نہیں مانتے تو اللہ کے نبی کا کیا نقصان ہے، تمہارا کیا نقصان ہے۔ محمد رسول اللہ والذین، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے بلکہ آپ کے صحابہ کی شان بتائی، آپ کے صحابہ کیا صفات ہیں، ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، ان کے آپس کی صفات کیا، یہ ساری باتیں بتا دیں۔ چنانچہ بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام امیوں میں آپ جو ہے امی رسول بن کر آئے۔ چنانچہ آپ نے خود فرمایا نانو امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، کہ ہم امی امت ہیں، ہم نہ لکھنا جانتے نہ حساب کتاب جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، فرمایا مہینہ جو ہوتا ہے وہ کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، کبھی 29 دن کا ہوتا ہے۔ اس کو بتانے کے لیے آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ کیوں کیا، گویا کہ 10 انگلیاں 3 بار 30 مہینہ، یہ پھر انگلی دبا کر کہا اس مہینہ اس طرح ہوتا ہے، یعنی کبھی 29 کا ہوتا ہے چاند کا مہینہ اور کبھی جو ہے وہ 30 کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے سمجھانے کے لیے انگلیوں کے اشارے سے کہا، اس وقت فرمایا تھا نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم امی امت ہیں، ہم نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب جانتے ہیں۔ قد رسول منہم یتلو علیہم آیاتی، انہی میں سے رسول ہے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجا ہے، جس قوم کو براہ راست مخاطب کرنا تھا اور جس میں براہ راست کام کرنا تھا، جن کو دعوت دینا تھا، انہی میں رسول آتا تھا، اسی قوم میں آتا تھا۔ ہر نبی اپنی قوم میں آیا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، میں تمہیں میں ایک فرد ہو، اللہ کے چھوڑ کر اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ چنانچہ آپ بھی عربوں میں آئے، یہ عربوں کی شان ہے، عربوں کا مقام ہے، عربوں کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عربوں میں بھیجا، یہ عربوں کی شان تھی، لہذا ان کو فوراً قبول کر لینا چاہیے تھا کہ ہمارے میں نبی آیا ہے، ہم کو فوراً کی بات مان لینا چاہیے۔ حالانکہ ہمارے نبی سارے عالم کے نبی ہیں، عرب کے بھی نبی ہیں، عجم کے بھی نبی ہیں، فی الحال جو لوگ تھے ان کے بھی نبی ہیں، اور جو قیامت تک آنے والے انسان تھے ان سب کے نبی ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا رسول منہم، کہ انہی میں سے ایک رسول ہم نے بھیجا۔ چنانچہ اس کا کام کیا ہے، تو 3 یا 4 یہ آپ کے کام ہیں، اس کو منصب نبوت کہا جاتا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ 4 کام آپ کو کرنے ہیں۔ ایک ہے یتلو علیہم آیاتی، کہ ان لوگوں پر آپ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی قرآن کریم جو آپ پر اتر رہا ہے، اور 23 سال کے عرصے میں قرآن آپ پر اترا ہے، اور جو ہے شروع ہوا ہے سورہ علق سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور جو آخری جو آخری جو آیت اتری ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ آیت اللہ نے آخری میں اتاری۔ چنانچہ علماء لکھا ہے کہ 24,000 مرتبہ جبرائیل امین اللہ کے نبی کے بعد وحی لے کر آئے۔ عجیب بات ہے، اب وحی کی بات ہوگی تو لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی، کہ ان پر اللہ کے نبی قرآن اللہ کی کلام کی آیتیں پڑھتے ہیں، یعنی اس میں 3 باتیں ہیں۔ ایک تو قرآن کا ناظرہ پڑھنا، یہ بھی ہے، دوسرا قرآن کریم کا حفظ کرنا، یہ بھی ہے، اور تیسرا اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو دعوت دینا، یہ بھی تلاوت آیات میں آتا ہے۔ تو تینوں کام ہیں۔ دوسری بات کیا فرمائی، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کے منصب یعنی فرائض نبوت میں سے ان کا تزکیہ کرنا ہے، انسانوں کا تزکیہ۔ تزکیہ 3 طرح سے ہے۔ ایک تزکیہ ہے کہ جو ان کے عقائد باطلہ ہیں
غلط عقائد ہیں ان سے ان کو پاک کرنا اور صحیح عقائد ان کو سمجھانا. اس لیے کہ وہ شرک میں مبتلا تھے, بت پرستی میں مبتلا تھے, کفر میں مبتلا تھے. ان کو شرک سے اسلام کی طرف لانا, شرک سے جو ہے توحید کی طرف لانا, اسلام اور کفر سے اسلام کی طرف لانا, اور اسی طرح جو ہے بت پرستی سے خدا پرستی کی طرف لانا, توحید ربوبیت, توحید الوہیت ان کو سکھانا. گویا کہ ان کے جو عقائد غلط عقائد ہیں جس سے وہ کافر یا مشرک کہلا رہے ہیں, اس سے ان کی حفاظت ہو جائے. دوسری بات ہے کہ ان کے اعمال بد سے ان کو پاک کرنا. ان کے جو برے اعمال ہیں, گندے اعمال ہیں, جیسے زنا ہے, سرقہ چوری ہے, اسی طرح جو ہے قتل و غارت گیری ہے, ظلم و جور ہے, ان ساری چیزوں سے ان کو پاک کرنا. تیسری بری جو عادتیں ہیں, برے اخلاق ہیں, اس سے پاک کر کے اخلاق رزیلہ سے اخلاق نبیلہ ان کے اندر پیدا کرنا, اخلاق حسنہ پیدا کرنا. ان سب کا نام تزکیہ ہے. قرآن کی زبان میں دلوں کی صفائی کا نام تزکیہ ہے. حدیث کی زبان میں دلوں کی صفائی کا نام جو احسان ہے. اور جو تصوف کی زبان میں, صوفیہ کی زبان میں تصوف ہے. نام چاہے تصوف رکھو, چاہے احسان رکھو, چاہے تزکیہ رکھو, تینوں کا جو مقصود ہے وہ دلوں کی صفائی ہے. کہ دل کے اندر آدمی کے اندر اللہ کے غیر کی محبت نہ ہو, دلوں میں حسد نہ ہو, کینہ نہ ہو, تکبر نہ ہو, جلن نہ ہو, حب جاہ نہ ہو, حب مال نہ ہو, لوگوں کی تحقیر نہ ہو, اعجاب نفس نہ ہو. یہ ساری برائیوں سے دل کو پاک کرنا. ریا نہ ہو, سمعہ نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, بلکہ اخلاص ہو. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو کتاب سکھائیں. یعنی کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی سکھائیں, قرآن کریم کے معنی بھی سکھائیں. والحکمہ, حکمت کی تعریف عام طور سے علماء نے سنت سے کی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے جو اعمال کیے ہیں اور جو اقوال آپ نے الفاظ سے بیان کیے ہیں, اور اسی طرح تقریر بھی ہے. تقریر کے معنی ہوتے وہ بھی حدیث ہے. تقریر کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ علم ہوا, انہوں نے ایک کام کیا ہے, یہ بات کہی ہے, اس کے باوجود آپ نے اس پر نکیر نہیں کی, یعنی اسے منع نہیں کیا, تو وہ بھی حدیث ہو جاتی ہے. اس لیے کہ نبی کے سامنے کوئی غلط کام ہو یا کوئی غلط بات ہو, نبی خاموش رہے, یہ ہو نہیں سکتا ہے. کہ اللہ کے نبی خاموش ہے فلاں صحابی کے عمل کو دیکھ کر یا ان کے قول کو سن کر, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام صحیح ہے, اس لیے آپ خاموش ہیں. اس کو تقریر رسول اللہ کہتے ہیں. یہ بھی حدیث میں آتی ہے. تو قولی, فعلی, تقریری حدیث, ان سب پر یعنی اطلاق حکمت کا ہوتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, فرمان کہ اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یعنی گمراہی ہوتی چھپی ہوئی اور ایک گمراہی ہوتی کھلی ہوئی. بالکل کھلی ہوئی گمراہی, ہر آدمی دیکھ کے کہتا صاحب کیسے جاہل ہیں, کیسے ظالم ہیں, کیسے ان پڑھ ہیں, کیسی تاریکیوں میں ہیں, دیکھتے آدمی کہہ دیتا ہے. ایک آدمی ظاہر میں لگتا ہے کہ سب کچھ نہیں, ایک آدمی بہت نیک لگتا ہے, اندر کچھ کر لیتا معلوم نہیں ہوتا. ایک آدمی دیکھتی معلوم ہوتا ہے کہ چور ہے, یہ شرابی ہے. جیسے ایک آدمی شراب پیتا ہے تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب شراب پیا ہوا ہے. تو لہذا ایسی لوگ, یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یعنی اللہ کے غیر کی عبادت کرتے تھے, بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے, اور کبھی آدمی جو ضعیف کو کھا جایا کرتا تھا, اور ایک معمولی بات پر جنگ چڑھتی تھی تو 100 سال تک جنگ چلتی تھی. تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پی لیا, اس پر لڑائی شروع ہو گئی. چھوٹی سی بات تھی, علی امر التافہین, کہ معمولی سی بات ہے, لڑائی شروع ہوئی تو باپ بیٹے سے کہتا, اور جو ہے پھر وہ اپنے بیٹے سے کہتا, پوتے سے دادا کہتا, لڑائی جاری رکھنا ورنہ ناک کا مسئلہ ہے, ناک کٹ جائے گی. تو اس طرح جو ہے آپس میں لڑنا اور ایک دوسرے کو مارنا اور لوگوں کا مال کھانا, ظلم کرنا, زنا کرنا, چوری کرنا, یہ ساری چیزیں پر کھلی عام تھی. اس لیے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یعنی اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے بھئی نبی تو عرب میں آئے, عربوں کے لیے آئے ہیں, ہم کو کیوں نبی, ہمارے پاس تو نبی آئے نہیں.
ہمارے نبی بھیجے نہیں گئے، اس لیے آخری جملہ ہے وآخرین منہم، یعنی بعد میں کچھ آنے والے ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں۔ تو علماء نے فرمایا اس سے مراد قیامت تک آنے والے انسان ہیں، جو قیامت تک آئیں گے اور اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے، ایمان میں داخل ہوتے رہیں گے، یہ سب مراد ہیں۔ تو گویا کہ صرف آپ کی بعثت جو ہے عربوں کی طرف نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ کی بعثت جیسے عربوں کی طرف ہوئی ہے، عجم کی طرف بھی ہوئی ہے، جیسے آپ کی بعثت آپ کے زمانے کے لوگوں کی طرف ہے، اس طرح آپ کی جو بعثت ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف بھی ہے۔ اس لیے فرمایا وآخرین منہم لما الحقوا بہم۔ اس آیت کے ذیل میں حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ موجود تھے، صحابہ نے حضور سے کہا آخرین منہم لما الحقوا بہم، اس کا مصداق کون ہے؟ حضور بتائیے اس کا مصداق کون ہے؟ تو دو تین مرتبہ اس سوال صحابہ نے سوال کیا، تو اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی تھے، فارس سے، جو سلمان فارسی ہیں، آپ نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا، موڑے پر ہاتھ رکھا اور بلند فرمایا کہ یہ ہیں، اور ان کی نسلوں میں، فارس کے لوگوں میں ایسے لوگ ہیں اگر علم یا ایمان سریا جو ستارہ بہت بلندی پر ہے وہاں پر بھی ہوگا تو یہ وہاں سے بھی یہ پا لیں گے، وہاں سے بھی ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، بہت بڑے ماشاءاللہ یعنی علم کا سمندر ہیں، بہت سی کتابیں ان کی ہیں، چنانچہ انہوں نے لکھا ہے اس کا پہلا مصداق جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ عجم میں اس کا مصداق جو اللہ کے نبی اشارہ کیا تھا کہ فارس کے لوگوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے اگر علم اور دین اور ایمان سریا ستارے پر بھی ہوگا تو وہاں سے بھی جا کر وہ حاصل کر آئیں گے۔ اس کا مصداق جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ چنانچہ وآخرین منہم لما الحقوا بہم سے مراد ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں عرب و عجم وہ سب اس میں داخل ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فرمائیں گے یہ وہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے غلبے سے اور اللہ تعالیٰ کے قدرت سے کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، اور وہ حکیم ہیں، جو کام کرتے ہیں حکمت سے کرتے ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ یعنی اللہ نے نبی کو بھیجا، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ نے نبی کو عربوں میں بھیجا، یہ عربوں پر اللہ کا فضل ہو گیا، اور اللہ نے سارے انسانوں پر اللہ کا فضل ہو گیا کہ نبی آ گئے ان کی ہدایت کے لیے، ان کو گمراہی سے نکال کر، شرک و کفر کی گندگیوں سے نکال کر جو ایمان و اسلام کی شاہراہ پہ لے جائیں، اس کے لیے نبی کو بھیجنا یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فضل جسے چاہتے دیتے ہیں۔ اور واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ آگے جو ہے گویا کہ یہ ہم کو سنایا جا رہا ہے، ایک آیت پڑھ کے ہم بات ختم کر دیتے ہیں کہ پوری جتنا پڑھا ہے وہ پڑھیں گے تو زیادہ لمبا وقت ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو تورات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہود جو ہے وہ تورات پر عمل کریں، لیکن انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، تورات کو پیچھے پوچھ ڈال دیا، تورات کا جو کیا احکامات تھے اس کو مانا نہیں، اس پر یقین نہیں لائے، اس کو عمل میں نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، فرماتے جن لوگوں کو ہم نے تورات دی، تورات کا بوجھ پہ ڈالا تھا، لیکن انہوں نے تورات کے بوجھ کو اٹھایا نہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا عمل کے اعتبار سے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا ہو اور گدھے پر چند قیمتی کتابیں اور بڑی بڑی کتابیں لا دی گئی ہوں، فرماتے ان کتابوں سے گدھے کو کوئی نفع نہیں سوائے تعب و مشقت کے۔ جس طرح گدھا اٹھائے پھر رہا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں کہ میرے پیٹھ پر کیا جوہر جو ہے، کیا گوہر اور کیا جواہرات اور لال و گوہر میرے پیٹھ پر ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، بلکہ اسے تو اپنا چارہ چاہیے، تو چارے کی تلاش میں اسے کچھ پتہ نہیں کہ میرے پیٹھ پر کیا لادا گیا ہے اور میرے پیٹھ پر کتنا بڑا خزانہ ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ یہود ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات جیسا خزانہ دیا، موسیٰ السلام جیسا نبی کو دیا،
لیکن انہوں نے نہ نبی کی پرواہ کی ہے، نہ تورات کی پرواہ کی ہے، نہ اس کے احکام پر چلے ہیں، بلکہ اس کو پس پش ڈال دیا ہے۔ خاص طور سے چونکہ تورات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں تفصیلات تھی، آپ کا نام اور آپ کا مولد کہاں پیدا ہوئے ہوں گے، کہاں ہجرت کریں گے، بلکہ آپ کے صحابہ کی صفات تھی، اور آپ کے مناسب یعنی منصب نبوت اور فرائض نبوت کا بھی تذکرہ جو یہاں پر ہے کہ چار چیزیں ہیں: تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفوس۔ کہتے ہیں کہ وہ اس کا بھی تذکرہ تورات میں تھا۔ تو اس سب کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی تشریف لاتے ہی فوراً نبی کو مان لیتے، نبی پر ایمان لاتے، اور نبی کو یہ کہتے ہماری کتابوں کا تذکرہ ہے، آپ کا نام بھی ہے، آپ کے صحابہ کا نام ہے، اور آپ کے جو منصب نبوت ہے، فرائض نبوت، اس کا بھی تذکرہ ہماری کتابوں میں، چلو ہم فوراً مان لیتے ہیں۔ لیکن بجائے انہوں نے ماننے کے اس کو انکار کر دیا، انکار کر کے انہوں نے ابا کر کے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ تو گیا کہ کہا ایسے ہی جیسے کسی گدھے پر جو ہے قیمتی کتابیں لاتی جائیں، ان کتابوں سے گدھے کو کوئی نفع نہیں ہوتا ہے، اس طرح جو ان یہود بے بہبود کو ان تورات کے اور تورات کے احکام سے کوئی نفع نہیں ہوا۔ تو علماء نے فرمایا یہ اس عالم کی بھی مثال ہے، اس زمانے میں جو عالم کہلاتا ہے جانتا بہت ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کی بھی مثال یہی ہے۔ اب یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ گدھے کی مثال کیوں دی ہے، بیل کی مثال دیتے ہیں، بھینس کی مثال دیتے ہیں، کسی اور جانور کی مثال دیتے ہیں، تو گدھے کی مثال دی کیوں دی ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ گدھا بیوقوفی میں مشہور ہے، گدھا جو ہوتا ہے وہ بیوقوف زیادہ ہوتا ہے اور جانوروں کے مقابلے میں، اور جو اس کی آواز بھی بڑی مکروہ آواز ہے، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اس لیے کوئی آدمی کوئی نادانی کا کام کرتا ہے کہتے ہیں گدھا معلوم ہوتا ہے گدھا ہے، تو گدھے سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو مانا کہ بیوقوفی میں گدھا ضرب المثل ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ کیا فرمایا؟ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، فرماتے ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی، جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا تھا، ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، تورات کے تقاضے پر عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، کہ وہ ایسے ہیں جیسے گدھا جو بڑی بڑی کتابوں کو اٹھائے ہوئے، صفر کی جمع اسفار ہے، اور صفر کہتے ہیں بڑی بڑی کتابوں کو، بڑی کتاب کو، اور اس میں بھی جمع کا لفظ لائے کہ بہت سی بڑی بڑی کتابیں اٹھائے ہوئے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، لہذا جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کی بڑی بری مثال ہے۔ ان کو گدھے یعنی گدھے سے تشبیہ دے کر، جیسے گدھے پر کتابیں لاتی جائیں تو گدھے کو سے کوئی نفع نہیں ہے، اس طرح ان کو کتابیں دی، تورات دی گئی، اور تورات میں باقاعدہ وضاحت کی گئی ہے، صراحت کی گئی ہے کہ کیا نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہے، جن کا نام احمد ہے، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ ساری باتیں اس میں بتائی گئی، لیکن پھر بھی اسے نہیں مانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو اور ایسے جو ہے ناانکاروں کو اور ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت کی توفیق نہیں دیتے۔ جب آدمی خود ہی نہ چاہے تو کیا دیں گے؟ ایک آدمی سو رہا ہے تو جگا سکتے ہیں آپ، ایک آدمی سو نہیں رہا ہے جاگنے کی اور سونے کی ایکٹنگ کرو، اسے کیا جگائیں گے آپ؟ یہ سب جانتا ہے پھر بھی ایمان نہیں لا رہا ہے۔ ایک آدمی جاہل ہے، نہیں جانتا ہے تو اسے آپ بتا سکتے ہیں، لیکن یہودی سب جانتے تھے، تو گویا کہ یہود کا تذکرہ کر کے یہ ہم کو تنبیہ کی گئی ہے ایمان والوں کو، تم ایسے نہ بننا جیسے یہود کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے تورات کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ تورات کو پچھے پوچھ ڈال دیا۔ ان کی مثال گدھے سے دی گئی ہے، تو ان کو اللہ نے قرآن دیا ہے، سنت دی ہے، شریعت دی ہے۔ اگر تم بھی خدا نہ خواستہ کتاب کو پانے کے بعد، سنت کے ملنے کے بعد، شریعت کے ملنے کے بعد اگر تم کتاب و سنت پر عمل نہیں کرو گے تو گویا کہ تمہاری بھی مثال ایسی ہے جیسے یہود کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی روشنی میں جو ہمارے لیے سبق ہے اور درس ہے، اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی خدا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اگلی انشاءاللہ جو آیتیں اور باقی ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ